ہم اللہ کے بندے ہیں، جھکیں گے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں، اور کوئی بندہ کسی بندے کو نہیں جھکائے گا اپنے لیے، کوئی بندہ، وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو جائے، وقت کا بڑا عظیم تخت کا مالک کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ کسی اور بندے کو نہیں جھکائے گا۔ اگر وہ جھکاتا ہے تو پھر وقت کا وہ فرعون ہے، وقت کا فرعون ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے رعب کا عالم یہ تھا کہ دور بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی فوج میں لرزہ طاری ہوتا آپ کے نام سے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ عمر جب مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں منبر پر کھڑے ہیں اور عین خطبے کے وقت ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال پوچھ بیٹھتے ہیں کہ امیر المومنین، یہ جو آپ نے جبہ پہنا، یہ جو کپڑے پہنے ہیں، کیا یہ وہی مال غنیمت کا نہیں ہے جو جنگ سے ملنے کے بعد سب میں تقسیم ہوا تھا؟ آپ نے کہا ہاں وہی کپڑا ہے، جیسے سب کو تقسیم ہوا ویسے میرے حصے میں بھی آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے سوال کیا، سب کے حصے میں جو آیا کسی کا لمبا جبہ نہیں بن پایا، آپ کا کیسے بن گیا؟ سب کا کپڑا اتنا تو نہیں ملا کہ پورا جبہ بن جائے، آپ کا کیسے بن گیا؟ ہے کسی کو پوچھنے کی ہمت آج؟ یہ فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جو اسلام نے دیا، لیکن گالی دے کر کے پوچھنے کا نہیں، اپنے اطمینان کے لیے، اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے اگر سوال کیا تو سیدنا عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ وقت کے خلیفہ سے تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے، نہیں، حضرت عمر فاروق نے مسکرا کر کے کہا، اے صحابی رسول، میں بتاتا ہوں، مال غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ نے اپنا کپڑا نہیں سلایا، انہوں نے مجھے ہبہ کر دیا، میں نے دونوں ملا کر سلایا تو میرا جبہ بن گیا۔ یہ اسلامی عدل بھی ہے، یہ اسلامی فریڈم بھی ہے، آزادی ہے۔ میں اس خلیفہ وقت کی بات کر رہا ہوں جس کے راستہ گزرنے کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں، جس راستے سے عمر گزرے شیطان نہیں گزرتا، شیطان نہیں آتا۔ اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قوم کو یہ آزادی دے رکھی تھی کہ کوئی سوال کر سکتا ہے، تو تم کون سے فریڈم کی بات کر رہے ہو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آزادی، مغرب کی آزادی کیا ہے، ویسٹرن کنٹریز کی آزادی، یہ جس آزادی اور فریڈم کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ آزادی در حقیقت صرف اور صرف ایک کھوکھلا نعرہ ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کو جانور سے بدتر بنانا ہے، اس کے اخلاق ختم کر دیے جائیں، اس کی روایات ختم کر دی جائیں۔ آزادی ایسی ہو کہ کوئی ننگا بھی گھومے اس کو کہا جائے گا یہ آزادی ہے، فریڈم ہے۔ عورتوں کو بہت ہی شارٹ لباس میں لایا جائے، کہا جائے آزادی ہے۔ جانوروں کی طرح شہوت کی مشین بنا دیا جائے عورت کو، آزادی ہے۔ ایک خاتون کو استعمال کرنے کی مشین بنا دیا، اور بھوکے بھیڑیے کی طرح لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کلبوں میں، اسٹیجوں پر، اور عورت ان کے سامنے تھرکتی رہتی ہے، ناچتی رہتی ہے۔ دنیا میں تصور تو یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ پوش لوگ ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے ایک بنت حوا کو، ایک حوا کی بیٹی کو کئی مردوں کے سامنے ننگا کر کے اس کی عزت کو ذلیل کر دیا۔ سوائے شہوت کی مشین کے وہ کیا بنی؟ جتنے لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ اپنی شہوت کی تسکین کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ آزادی ہے؟ آزادی ایسی، مغرب کی آزادی کہ سارے چیزوں کا اختیار انسانوں کو ہے، وہ جو چاہیں۔ دیکھیں میں آزادی کی ڈیفینیشن جو یہاں پر ہے اور وہاں پر دونوں بتاتا ہوں۔ اب اسلام کی جن باتوں کو لے کر کے اعتراض ہوتا ہے، شراب پینے پر کوڑے مارے جاتے ہیں، زنا کرنے پر سنسار کیا جاتا ہے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یہ بہت سخت ملک ہے، بہت سخت ہے۔ میرے عزیزو، تم نے شراب کے لیے، زنا کے لیے آزادی دی ہوگی ہر ایک کو،
لیکن تمہیں پتہ نہیں اس کے ذریعے سے کتنا ناسور پھیلتا ہے معاشرے کے اندر۔ اسلام نے انسانوں کی بھلائی کے لیے روکا ہے۔ مجھے بتاؤ شراب کا لائسنس دینے والے، آپ پھر یہ لکھتے کیوں ہو کہ یہ ڈینجرس ہے ہیلتھ کے لیے؟ سگریٹ بیچتے ہو اور اس کے ڈبے پر لکھ کر کے بیچتے ہو کہ زیادہ طور پر اس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہوتا؟ ہر سگریٹ کے پیک پر یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کینسر ہو سکتا ہے، اور بیچتے بھی ہو، لائسنس بھی دیتے ہو۔ یہی تو ان میں اور اسلام میں فرق ہے۔ اسلام نے جہاں بندوں کی ہلکی بھی تکلیف اور نقصان دیکھا اس پر پابندی لگا دی، اور قرآن نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ تمہیں زہر پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تمہیں اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ آزادی یہ نہیں ہے۔ مغرب کی آزادی اور اسلام کی آزادی میں بہت بڑا فرق ہے میرے عزیزوں۔ آج میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں، جن آزادی کے نعروں میں آ کر تم جس کو چاہے اس کو ہرٹ کرتے ہو، ذرا کبھی اپنی ماں پر بھی اس آزادی کا استعمال کر کے دکھاؤ، کبھی اپنی بیٹی اور اپنے بہنوں پر بھی اس آزادی کا استعمال کر کے دکھاؤ۔ یہ نہیں کریں گے۔ آزادی رائے اور آزادی اظہار، جس کو یہ کہتے ہیں گفتگو کی آزادی، اسپیچ کی آزادی، بولنے کی آزادی، اور اس آزادی کی آڑ میں اسلام کو تنقید کیا جائے، اسلام پہ، مسلمانوں پہ، اللہ پہ، رسول اللہ پہ کرٹیسائز کرنا اور تنقید کا نشانہ بنانا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا کا سیکولرزم اور فریڈم کا جو نعرہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ اسلام کو نشانہ بنانا یہ سیکولرزم ہے، آزادی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں اگر تم سچے معنوں میں آزادی کے پیروکار ہو تو کبھی اپنی ماں پر بھی اس آزادی کا استعمال کر کے دکھاؤ، اپنے باپ کے بارے میں بھی بتاؤ، اپنی بچیوں کے بارے میں بھی اس آزادی کا استعمال کر کے بتاؤ۔ تمہیں تمہارے گھر کی عزت پیاری ہے، اور کروڑوں مسلمانوں کو اگر ان کے نبی کی عزت پیاری ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج ہم جو دکھی ہیں اس ایسی آزادی کے خلاف ہیں۔ ہم وہ آزادی نہیں چاہتے جس میں کسی کو ہرٹ کیا جائے، کسی کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ دوسروں کا احترام کرنا یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ میرے عزیزوں، سالوں بیت گئے تقریریں سنتے ہوئے، آپ لوگوں کو بھی، مجھے بھی کئی سال ہو گئے۔ ہم نے بھی بہت سارے ریلیجنز کو پڑھا ہے، تقریباً 14 ادیان، 14 مذہب، 14 ریلیجنز دنیا کے، جن کا میں نے خود بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور ہر ایک کو ہم نے کمپیئر بھی کیا ہے، کیونکہ میرا سبجیکٹ تھا کمپیریٹیو اسٹڈی۔ لیکن آج تک ہم نے دوسرے مذاہب کو اس طرح ذلت کا نشانہ نہیں بنایا۔ لوگوں کی اپنے اپنے رائے ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن میں اپنے دین کو دلائل سے قائل کرتا رہوں گا۔ میرا دین سچا ہے یہ بولتا رہوں گا، آخر تک میں ثابت کرتا رہوں گا۔ میں نے دوسرے ادیان پر، ان کے مقدسات پر، ان کی شخصیات پر کبھی اوچھے حملے نہیں کیے۔ ہاں جو لاجک کے خلاف ہے اس کو ہم بولتے ہیں، لیکن کسی کے مذاہب پر گندی گالیاں دے کر کے حملے ہم نے نہیں کی۔ یہی ہمارے اسلامی اقدار اور اسلامی آزادی ہے۔ اور آج ان ظالموں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اہل بیت کو، اسلام کو اور قرآن کو روز بروز نشانہ بنانا شروع کیا۔ کس آڑ میں؟ اسی آڑ میں کہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی کو فریڈم کہتے ہو تو پھر ان لوگوں کو جیل میں کیوں لے جاتے ہو جو ہوم منسٹر پر ٹپنی کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو کیوں جیل کی سزائیں دی جاتی ہیں جو کبھی پردھان منتری پر، راشٹرپتی پر کوئی ٹپنی کر دے؟ کیوں؟ لمٹ ہے، بولنے کی بھی لمٹ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ یہاں پر بھی
فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا وہ بک دیا جائے، گالیاں دی جائے. ہم اپنے دیش کے بھی کسی بڑے کے لیے نہیں بول سکتے، یہ ہمارے ہاں قوانین ہے. لیکن یہ جو دوغلی پالیسی چل رہی ہے اس کے خلاف میں بولوں گا. آج پورے ہندوستان بھر میں اس آزادی کے نام پر ایک فتنہ ایسا زور و شور پھیلایا جا رہا ہے کہ ایک کے بعد دیگر میدان میں ان کو اتارا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جائے گا. یہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور نوجوانوں کو بھڑکانا اور ان کو راستوں پر لا کر اتارنا، دنگے کرانا، فساد کرانا، یہ ساری پلاننگ ہو چکی ہے. اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا جینوسائیڈ کرنے کی بھی پلاننگ، یعنی نسل کشی، نسل ہی ختم ہو جائے.